حضرت کی جو جان ہے میرے تاجو شریعہ کی کیا شان ہے۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی باعظمت صورت کو دیکھ کر، نورانی چہرہ دیکھ کر کے لوگوں نے پوچھا یہ بتائیے کیا آپ ہی اللہ کے محبوب ہیں، کیا آپ ہی اللہ کے حبیب ہیں، کیا آپ ہی آخری نبی ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں، انتظار کرو وہ تو آنے والے ہیں۔ محبوب اللہ حبیب اللہ نہیں ہوں، میں تو صفی اللہ ہوں۔ حضرات نوح علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں یہی سوال ان سے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کیا آپ ہی آخری نبی ہیں، کیا آپ ہی محمد الرسول اللہ ہے؟ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، انتظار کرو وہ تو آنے والے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں نوح نجی اللہ ہوں۔ حضرات محترم اس کے بعد جو ہے لاسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، لوگوں نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر، ان کے کمالات کو دیکھ کر کے ان سے بھی سوال کیا یہ بتائیے کیا آپ ہی اللہ کے محبوب ہیں، کیا آپ ہی اللہ کے حبیب ہیں، کیا آپ ہی آخری نبی ہیں؟ ولد النبی المنتظر، جس نبی کے ولادت کا ہمیں انتظار تھا، جس نبی کی آمد کا ہمیں انتظار تھا، جس نبی کے ولادت کا ہمیں انتظار تھا، کیا آپ وہی نبی ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں، انتظار کرو وہ تو آنے والے ہیں۔ پھر آپ کہے کو آئے ہو؟ بس اسی نبی کے آنے کی خبر دینے آئے ہیں، رسول انہی کا مزدہ سنانے آئے ہیں، انہی کی آمد کی خوشیاں منانے ہیں۔ بولے محمد مسکرا کر کے کہ اگر سرکار کا ذرے قدم پہنچا نہیں ہوتا، مدینہ یثرب ہی رہتا، کبھی طیبہ نہیں ہوتا، اور نہ جانے حال کیا ہوتا ہم سب کا اس زمانے میں۔ بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، نہ جانے حال کیا ہوتا ہم سب کا اس زمانے میں، ہم سب کا اس زمانے میں۔ بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، اور تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو۔ کرسی پر بیٹھنے والے لوگ آپ بھی محبتوں کے ساتھ مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ کرتا مچل کر، بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، بلند آواز سے اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو، در در کے بھیک منگوں کو سلطان مت کہو، اور مفتی فقیہ پیر جو چاہو کہو، مگر ہر ایک کو امام احمد رضا خان مت کہو۔ تم مفتی فقیہ پیر جو چاہو کہو، مگر ہر ایک کو امام احمد رضا خان مت کہو، اور یوں کہہ لو کہ آپ اعلیٰ ہے، اعلیٰ مقام آپ کا، مقام آپ کا، اس لیے اعلیٰ حضرت ہے نام آپ کا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کتنا مشہور ہے یہ سلام آپ کا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کتنا مشہور ہے یہ سلام آزاد ہے۔ ہمارے درمیان میں خطیب اعظم ہندوستان ناصر مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور حبیب ملت حضرت علامہ مولانا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ استقبال کرے حضرت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہ گل نہ بیلا نمشکو امبر سے، نہ گل نہ بیلا نمشکو امبر سے، مہک رہا ہے زمانہ میرے پیمبر سے۔ بہت غرور تھا ظالم کو اپنی طاقت پر، مگر وہ عبدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم انہیں پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم انہیں پسند آیا۔ جب سے دیکھا ہے تمہیں لباس بشر میں، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ پوری ایمانداری کے ساتھ
محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ پاک میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے آپ حضرات سماعت کر لیں. حضرات اس جلسے کا نام ہے اشتہار میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا نام ہے بھائی؟ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ یار اشتہار میں یہ نام کیوں دیتے ہیں؟ سیرت جلسہ سیرت النبی ہونا چاہیے، سیرت کا جلسہ ہونا چاہیے. میلاد النبی، عید میلاد النبی. سب سے پہلے آپ سمجھ لیں اس کو، اور اسی کے لائن میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں. حضرات عید کے معنی ہیں خوشی کے. کیا معنی ہے؟ خوشی کے. اور میلاد کے معنی ہیں پیدائش کے. عید کے معنی ہیں خوشی کے اور میلاد کے معنی ہیں پیدائش کے. ہماری بھی پیدائش ہوئی، آپ کی بھی ہوئی ہے، سارے انسانوں کی ہوئی ہے. تو پیدائش معنی میلاد، میلاد معنی پیدائش. میلاد النبی، نبی کی پیدائش. عید معنی خوشی. تو اب پورا آپ یہ سمجھ لیں نبی کی پیدائش کی خوشی. حضرات ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میلاد ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اسی کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ہماری بھی پیدائش ہوئی، ہماری بھی میلاد ہوئی، آپ کی بھی پیدائش ہوئی، آپ کی بھی میلاد ہوئی. مگر ہماری میلاد میں نبی کی میلاد میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ ہماری جو میلاد ہوئی ہے زمین کو آباد کرنے کے لیے، زمین کو بھرنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر تھوڑا ذہن لگائیے اور دیکھیے آپ کے دادا ایک، پھر اس کے 4 یا 6 بیٹے. اب اس 6 بھائیوں میں پھر اندازہ کریں کتنی اولاد. ایک دادا سے کتنی تعداد بڑھی پریوار کی. تو ہماری جو میلاد ہوئی، آپ کی جو میلاد ہوئی، ہماری جو پیدائش ہوئی، آپ کی جو پیدائش ہوئی، زمین کا آباد ہونا، زمین کا بھرنا. لیکن ہمارے نبی کی میلاد ہوئی ہے تو زمین کو بھرنے کے لیے نہیں بلکہ جنت کو آباد کرنے کے لیے، جنت کو بھرنے کے لیے. نہ نبی آتے تو نہ ہم خدا کے بارے میں جانتے، نہ تو ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں اسلام ملتا، نہ ہمیں حق ملتا، نہ ہمیں دین ملتا، کچھ بھی نہ ملتا. نہ نماز ملتی، نہ روزہ ملتا، نہ عبادات ملتے، نہ ہمیں کلمہ ملتا، نہ ہم مسلمان کہلاتے. تو گویا ہم آئے ہیں تو زمین کو آباد کیا، نبی آئے ہیں تو انہوں نے کلمہ پڑھا کے جنت کو آباد فرمایا. ماشاءاللہ بھائی، واہ زندہ باد. اور اب ایک بات یہاں سنجیدگی سے یہ بھی سمجھ لیں جی عطاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دن آئے، کس مہینے میں آئے؟ حضرات ربیع الاول شریف کے مہینے میں آئے، بے شک. اور دوشنبہ کے دن آئے. لیکن مہینوں میں 12 مہینہ ہے. 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا؟ سب سے افضل مہینہ تو ہے رمضان المبارک. بولیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون سا مہینہ افضل ہے؟ رمضان المبارک. رمضان المبارک سب سے افضل مہینہ. دنوں میں سب سے افضل کون سا دن ہے؟ تو حضرات نہ سنیچر ہے، نہ اتوار ہے، نہ جو ہے بلکہ جمعہ ہے. کون سا دن ہے؟ جمعہ. جمعہ کا دن ہے جو دنوں میں افضل ہے. اور مہینوں میں سب سے افضل رمضان ہے. میرے نبی تمام نبیوں میں افضل ہے. سبحان اللہ. میرے نبی تمام نبیوں میں افضل، رمضان مہینوں میں افضل، جمعہ دنوں میں افضل، اور راتوں میں شب قدر افضل، کیا بات ہے. شب برات افضل ہے. تو جب میرا نبی افضل ہے
تو ربیع الاول میں میلاد کیوں ہوئی ہے؟ ربیع الاول میں آمد کیوں ہوئی ہے؟ ربیع الاول میں پیدائش کیوں ہوئی ہے؟ رمضان المبارک میں نبی کو آنا تھا، ربیع الاول میں نہیں بلکہ رمضان میں پیدائش ہونا تھا۔ اور جو سب سے افضل مہینہ ہے اس میں آنا چاہیے، اس میں ولادت ہونا چاہیے، اس میں پیدائش ہونا چاہیے۔ دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کو جمعہ کی آمد ہونا چاہیے، جمعہ کے دن ولادت ہونا چاہیے، جمعہ کے دن پیدائش ہونا چاہیے۔ جو افضل مہینہ ہے مصطفیٰ اس مہینے میں نہیں پیدا ہو رہے، جو افضل دن ہے مصطفیٰ اس افضل دن میں نہیں پیدا ہو رہے، جو افضل رات شب برات ہے اس میں مصطفیٰ پیدا نہیں ہو رہے ہیں، جو شب قدر افضل ہے اس افضل رات میں افضل نبی پیدا نہیں ہو رہا۔ حضرات محترم، میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول میں آ رہے ہیں، دوشنبے کے دن آ رہے ہیں، نہ رمضان میں آ رہے ہیں۔ چلیے رمضان میں نہیں آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مہینے کے تعلق سے فرماتے ہیں الشعبان الشہری و شہر رمضان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان میں نہیں آئے تو اپنے ہی مہینہ میں پیدا ہوتے، اپنے ہی مہینہ میں تشریف لاتے، شعبان المعظم میں آتے۔ لیکن میرے آقا نہ رمضان میں آ رہے ہیں، نہ شعبان میں آ رہے ہیں، نہ شب قدر میں آ رہے ہیں، نہ شب برات میں آ رہے ہیں، نہ مصطفیٰ جمعہ کے دن آ رہے ہیں، بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں آ رہے ہیں، جمعہ کے دن آ رہے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو حضرات محترم، اگر میرے آقا رمضان میں آتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی کو جو فضیلت ملی ہے، نبی کو جو بلندی ملی ہے، نبی کو جو افضلیت ملی ہے وہ رمضان کے وجہ سے مل گئی۔ نبی کو جو فضیلت ملی ہے رمضان میں پیدا ہونے کے وجہ سے فضیلت مل گئی ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ شب قدر میں آتے تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ شب قدر کے وجہ سے اس نبی کو افضلیت مل گئی ہے۔ میرے نبی اگر جمعہ کے دن آتے تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ جمعہ کے دن کے وجہ سے مصطفیٰ کو فضیلت مل گئی ہے۔ اگر شب برات میں آتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ شب برات کے وجہ سے نبی کو افضلیت مل گئی ہے۔ اس لیے پروردگار نے اپنے محبوب کو نہ رمضان میں بھیجا، نہ شعبان میں بھیجا، نہ شب قدر میں بھیجا، نہ شب برات میں بھیجا، نہ مصطفیٰ جمعہ کے دن بھیجے، بلکہ پروردگار نے اپنے محبوب کو ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن بھیج کر فرمایا بندو میرا محبوب کسی سے فضیلت لینے نہیں جا رہا، کائنات کو فضیلت دینے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ میرا محبوب کسی سے فضیلت لینے نہیں جا رہا بلکہ کائنات کو فضیلت دینے جا رہا ہے۔ حضرات محترم، کائنات میں جس کو بھی فضیلت ملی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ کائنات میں جس کو بھی جو فضیلت ملی ہے وہ میرے سرکار کے صدقے سے ملی ہے۔ بے شک تو رب نے کہا میرا محبوب کسی سے فضیلت لینے نہیں، عظمت لینے نہیں، بلکہ کائنات کو فضیلت دینے جا رہا ہے۔ بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھو ہماری جب پیدائش ہوتی ہے، آپ کے ہوتی ہے، تو ہماری پیدائش کو پیدائش کہا جاتا ہے، ہمارے پیدائش کو ولادت کہا جاتا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کو اور میلاد کو قرآن نے قد جاء ارسلا ہوا باسا فرمایا۔ ہمارے چہرے کو چہرہ کہا جاتا ہے مگر مصطفیٰ کے چہرے کو قرآن نے وضحا فرمایا۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست پاک کو اللہ نے ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت کے تعلق سے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نور کے تعلق سے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اللہ اس شہر کے اور نبی کے قدموں کے تعلق سے فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضرات محترم، بس میرا وقت ہو رہا ہے، بس چلتے چلتے ایک بات میں
آپ کے گوشے گزار کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرات نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلقت وہ اول ہے، ولادت نبیوں میں آخر، کائنات سے پہلے مصطفیٰ کی خلقت ہوئی نور کی، اور جو ولادت ہوئی وہ نبیوں میں سب سے آخر۔ اب اس کو اس طرح سے سمجھ لیں، یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مسلک اعلی حضرت کانفرنس، کوئی تلاپور سے آیا ہے، کوئی کنو سے آیا ہے، کوئی دلیو پور سے آیا ہے، چاروں طرف سے لوگ آئے ہوئے۔ آپ کو یہ خبر کیسے ہوئی، آپ کو یہ علم کیسے ہوئی کہ چنڈیریا کی سرزمین پر چلو، وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا ہے، علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، وہاں پہ شورا حضرات آ رہے ہیں، اللہ رسول کا ذکر ہوگا، اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ چلے آئے، اپنے نیندوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ اس جلسے کی خبر آپ کو کیسے ہوئی، اس کا علم کیسے ہوا؟ تو حافظ و قاری جاوید عالم صاحب قبلہ نقیب اہل سنت نے، یہ رہتے ہیں دیوان گنج میں، کہا مشاہد رضا، جب جلسے کی تاریخ رکھی گئی، علماء کرام کی تاریخ لی گئی، تو پھر ایک اشتہار چھاپا گیا۔ کیا چھاپا گیا بھائی؟ اشتہار، ایک اشتہار چھاپا گیا، تمام علماء کرام کے نام کو اس میں دیا گیا، اشتہار کو جگہ جگہ لگایا گیا، لوگ اشتہار کو پڑھ کر کے کون عالم اس میں آ رہا، کون شاعر آ رہا، کون نقیب آ رہا، کون خطیب آ رہا، سب پڑھ کر کے لوگ جان گئے، تاریخ کے جلسے کو بھی جو ہے وہ جان گئے، اور سارے لوگ چلے آئے۔ ایک شخص اشتہار کو پڑھ رہا تھا، پوسٹر کو پڑھ رہا تھا، اور پڑھ کر جب فارغ ہوا تو کہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اس جلسے میں سب سے بڑا خطیب کون ہے، سب سے بڑے حضرت کون ہے، سب سے بڑے عالم کون ہے۔ تو دوسرا شخص اس سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ تمہیں کیسے خبر ہو گئی، تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ کہا بس یہ اشتہار پڑھ کر میں جان گیا۔ کہا کیسے؟ کہا جو نام اشتہار میں اوپر ہے یہی سب سے بڑے حضرت ہیں، یہی سب سے بڑے عالم ہیں، یہی سب سے بڑے خطیب ہیں۔ اور اس کے بعد جب جلسے کی تاریخ آ گئی تو آپ دیکھیں جو اشتہار میں نام اوپر تھا، حضرت کا نام سب سے اوپر، لیکن دیکھیے اب بیچ میں آ گیا، حالانکہ بیچ میں نہیں آخر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت کے عمر کے لحاظ سے حضرت کو جو ہے یعنی رات جاگنا دقت وغیرہ اس لیے، ورنہ آخری خطیب خصوصی خطیب حضرت ہی کی ذات ہے، حضرت علامہ مولانا محمد نصیر احمد صاحب قبلہ شفیع بانی و محتمم دارالعلوم اشرف المدارس، لیکن عمر کے لحاظ سے حضرت کو پہلے لایا گیا۔ باقی اس جلسے کے آخری خطیب خصوصی خطیب بڑے حضرت یہی ہے۔ تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لسٹ نقیب اہل سنت نے بنایا تو انہوں نے کیا کیا، اوپر کے نام نیچے کر دیے، نیچے کے نام اوپر کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ مائک پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا۔ جب اعلان کیے تو ایک مولانا ایک عالم کو انہوں نے مائک پر جو ہے اعلان کیا، وہ آئے۔ جب آئے تو ایک شخص دوسرے شخص سے پوچھتا ہے مجمع میں بیٹھ کر کہ جناب یہ بتائیے کیا یہی بڑے حضرت ہیں، کیا یہی آخری خطیب ہے، کیا یہی آخری جو ہے مقرر ہے، کیا یہی جو ہے بڑے عالم ہیں؟ تو وہ کہتا نہیں نہیں یہ نہیں ہے، بیٹھے رہو، انتظار کرو، وہ تو آنے والے، انتظار کرو وہ تو آنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرے جب عالم اس مائک پر آئے تو اس کے بعد پھر وہ شخص کہتا اچھا یہ آخری خطیب ہے، یہ بڑے حضرت ہے؟ کہا نہیں نہیں انتظار کرو وہ تو آنے والے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا رہا حضرات محترم، اور اس کے بعد جو ہے اب جو اس جلسے کا آخری خطیب ہوگا اب اس کے انتظار میں سارے لوگ بیٹھے رہیں گے، جب وہ آئیں گے تو ان کی آخری تقریر ہوگی، آخری خطاب ہوگا، ان کے بعد کوئی تقریر نہ ہوگی، ان کے بعد کوئی بیان نہ ہوگا، ان کے بعد کوئی جو ہے خطاب نہ ہوگا، بلکہ جلسے کا اختتام کر دیا جائے گا۔ اور حضرات اشتہار میں نام اوپر اس لیے دیا گیا کہ تاکہ لوگ پڑھ کر جان لیں کہ
इस जलसे में आने वाले उलमाए किराम में सबसे बड़े हजरत यही हैं और लास्ट में तकरीर इसलिए कराई गई ताकि अब इनके बाद कोई तकरीर ना होगी, कोई बयान ना होगा, कोई खिताब ना होगा, इनके बाद जलसे का इख्तिताम कर दिया जाएगा। हजरत मोहतरम जमील जो है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। आपकी बाज़मत सूरत को देखकर, नूरानी चेहरा देख करके लोगों ने पूछा, ये बताइए क्या आप ही अल्लाह के महबूब हैं, क्या आप ही अल्लाह के हबीब हैं, क्या आप ही आखिरी नबी हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, इंतजार करो, वो तो आने वाले हैं। महबूबुल्लाह हबीबुल्लाह नहीं हूँ, मैं तो सफीउल्लाह हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं यही सवाल उनसे किया जाता है और उसके बाद कहा जाता क्या आप ही आखिरी नबी हैं, क्या आप ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं? तो उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, इंतजार करो, वो तो आने वाले हैं। आप कौन हैं? मैं नूह नजीउल्लाह हूँ। हजरत मोहतरम उसके बाद जो है लास्ट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। लोगों ने उनके नूरानी चेहरे को देखकर, उनके कमालात को देख करके उनसे भी सवाल किया, ये बताइए क्या आप ही अल्लाह के महबूब हैं, क्या आप ही अल्लाह के हबीब हैं, क्या आप ही आखिरी नबी हैं? वलिदन नबीयुल मुंतज़र, जिस नबी के विलादत का हमें इंतजार था, जिस नबी की आमद का हमें इंतजार था, जिस नबी के विलादत का हमें इंतजार था, क्या आप वही नबी हैं? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, इंतजार करो, वो तो आने वाले हैं। फिर आप काहे को आए हो? बस उसी नबी के आने की खबर देने आए हैं, रसूल होने का मुफ्ता सुनाने आए हैं, उन्हीं की आमद की खुशियां मनाने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद माशाअल्लाह। जिस नबी का इंतजार सबको था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिर में तशरीफ लाते हैं और उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और उसके बाद आखिर में भेजा। पहले रब ने पैदा करके फिर कायनात को पैदा फरमाया ताकि कायनात को मालूम हो जाए खुदा के बाद जो अफजल जात है वो मेरे मुस्तफा के हैं। और आखिर में इसलिए भेजा कब इनके बाद कोई नबी नहीं जाएगा, कोई रसूल नहीं जाएगा, नबूवत का सिलसिला इन्हीं पर खत्म कर दिया।